मसीह खुदावंद के फतहमंद और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सब खुश हैं? हालेलुया। मेरे अजीजों, जिस शख्स के पास, जिस ईमानदार के पास, जिस इंसान के पास खुदा होता है, उसके पास सब कुछ होता है। जिसके पास खुदा होता है उसके पास सब कुछ होता है। हम हर तरह के हालात में जब ये कहेंगे कि हमारे पास खुदा है और हमारे पास सब कुछ है, तो पता है क्या हम कह रहे होंगे? खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। कौन कौन आज से आइंदा ऐसे ही कहेगा? हर तरह के हालात में वो कहेगा खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। तो यकीनन आपको कमी नहीं होगी। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, तवज्जो से आज हम खुदा के कलाम को बपतिस्मा के मुतल्लिक सीखेंगे, क्योंकि 26 तारीख को बरोज बुध हम बपतिस्मों के लिए, वाटर बैप्टिज्म के लिए यकीनन इबादत का इनकार करेंगे और शाम को फिर 6 बजे उसकी शुक्रगुजारी होगी। आइए खुदा के कलाम में से रोमियो की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत 6 बाब और उसकी 3 और 4 2 आयात को हम तलावत करेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। कलाम खुदा की तलावत पाक के वसीला से हम जितनों ने बपतिस्मा लिया हुआ है, नई जिंदगी में चलते रहें, और जो आज खुदावंद के हजूर खुद को तैयार करेंगे, वो भी नई जिंदगी में चलने का अहद और अकद करें। सब कहें आमीन। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल सवाल करते हुए कह रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, कितनों ने लिया हुआ है? जितनों ने यहां बैठे हैं और बपतिस्मा लिया हुआ है, और जितनों तक मेरी आवाज जा रही है और उन्होंने बपतिस्मा कौन सा? मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया हुआ है। तो पौलुस रसूल आप सब के लिए कह रहा है, तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। आगे 4 आयत में खुदा का बंदा कह रहा है, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए। यीशु मसीह के साथ जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, उसमें शामिल होने का बपतिस्मा लिया हुआ है, वो उसके साथ क्या हुए? दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। मेरे अजीजों, बड़ी सरीखन, बड़ी वाज़े तालीम है कि बपतिस्मा जो है वो मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा। अगर किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ, वाटर बैप्टिज्म नहीं किया हुआ, तो वो मसीह यस्सु में शामिल नहीं। पहली बात क्या कि वाटर बैप्टिज्म नहीं है, तो वो मसीह यस्सु में शामिल भी। दूसरी बात है कि अगर बपतिस्मा लिया हुआ है या लेना है, तो वो कह रहा है कि ये बपतिस्मा तो मसीह के साथ मौत में शामिल होने का बपतिस्मा है।
مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی موت میں شامل ہونے کا، یعنی یسوع مسیح جو مر گیا، دفن ہوا، اس کو سمجھا رہا ہے کہ جو بپتسمہ لیتا ہے وہ بھی مسیح یسوع میں کیا ہو جاتا ہے؟ بھائی وہ گناہ کے اعتبار سے مر جاتا ہے، وہ گناہ کے اعتبار سے وہ مر جاتا ہے۔ اور آگے وہ کہتا ہے، صاف کہتا ہے، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے۔ جو بپتسمہ یافتہ ہیں، جو بپتسمہ یافتہ ہوں گے، وہ یاد رکھیں کہ جیسے مسیح ہوا اور دفن ہوا، وہ بھی گناہ کے اعتبار سے مر جاتے ہیں، اور وہ مسیح کے ساتھ جیسے وہ دفن ہوا، وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ دفن ہوتے ہیں۔ اور آگے سنیے گا، اب ایک کوئی شخص مر گیا ہو، جیسے میرے ابا جی اس جہان میں نہیں ہے، جیسے بھائی الیاس کے پپھو کے بیٹے پرسوں جو ہے مسیح میں سو گئے، آپ کے بھی کوئی عزیز، آپ کے بھی والد والدہ ہو سکتا ہے وہ مسیح میں سو گئے ہو۔ اب جو مر گیا ہو، جو مسیح میں سو گیا ہو، جو دفن ہو گیا ہو، کیا اسے جلا کر، زندہ کر کے، اسے مردوں میں سے اٹھا کے، قبر میں سے اٹھا کے پرانی زندگی میں چلایا جا سکتا ہے؟ سارے میرے ساتھ ہیں نا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بندہ جیسے میرے والد، وہ فوت ہو گئے، وہ انتقال کر گئے، وہ مسیح میں سو گئے، وہ قبر میں دفن ہو گئے، تو کیا انہیں جگایا جائے، انہیں اٹھایا جائے تو وہ ویسی زندگی گزار سکتے ہیں؟ بھائی سمجھ رہے ہیں نا؟ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بپتسمہ لے گا، وہ مسیح کے ساتھ شامل ہو جائے گا، وہ مسیح کی موت میں شامل ہو جائے گا، اور جب وہ اس کے ساتھ دفن ہو جائے گا تو پھر وہ آگے کہتا ہے، جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ یعنی اب جو بپتسمہ یافتہ ہے یا بپتسمہ لیں گے، اب جب وہ مسیح میں شامل ہو جائیں گے، اس کی موت میں شامل ہو جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، تو پھر جب گناہ کے اعتبار سے مر کے نئی زندگی کے ساتھ جی اٹھیں گے، تو پھر وہ پرانی زندگی میں ہرگز نہ چلیں۔ وہ کیسے چلیں؟ وہ نئی زندگی میں چلیں۔ میرے عزیزو، آج ہم جو سیکھ رہے ہیں، توجہ دیجئے کہ بپتسمہ صرف پانی میں اترنے کا نام نہیں ہے۔ پانی یہ پسینہ میل کچیل صاف کرتا ہے، لیکن وہ پانی جس میں ہم اترتے ہیں، یہ کوئی نہ سمجھے کہ اب وہ نجات پا چکا ہے۔ توجہ دینی آپ نے میرے عزیزوں، بپتسمہ صرف پانی میں اترنے کا نام نہیں ہے، بدن کی نجاست، ناپاکی دور کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ بپتسمہ مسیح یسوع میں اپنی شناخت، یعنی نئی شناخت، نئی پہچان پانے کا نام ہے، اور پرانی زندگی کو ختم کرنے اور نئی زندگی کا عوامی اعلان کرنے کا نام ہے۔ بپتسمہ یہ نہیں ہے کہ بس میں نہا لیا تے میں پاک ہو گیا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میرے عزیزو؟ بپتسمہ مسیحی زندگی کی ایک گہری حقیقت کا نام ہے۔ توجہ دینی آپ نے، بہت لوگ ہیں وہ بپتسمہ کو صرف پانی میں جانے اور باہر آنے کی رسم سمجھتے ہیں۔
وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک رسم ہے، لیکن بائبل اس سے زیادہ گہری تعلیم دے رہی ہے، پالوس رسول اس سے زیادہ گہری تعلیم دے رہا ہے۔ میرے عزیزو، 5 باتوں پہ ہم بات کریں گے، اور وہ 5 باتیں یہ ہیں کہ بپتسمہ حکم ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے بپتسمہ؟ پہلی بات کہ بپتسمہ حکم ہے، اور دوسری بات یہ مسیح میں نئی شناخت ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ یہ مسیح میں یہ نئی شناخت ہے، یہ دفن ہونا ہے۔ تیسری بات یہ دفن ہونا ہے۔ چوتھی بات یہ نئی زندگی پانا ہے۔ چوتھی بات یہ نئی زندگی پانا ہے، اور 5ویں بات کہ یہ فرما برداری کا اعلان اور فرما برداری کا عہد ہے۔ میرے ساتھ نکالیے، پہلی بات سیکھیں گے کہ یہ خداوند کا حکم ہے۔ میرے ساتھ نکالیے متی رسول کی معرفت انجیلی بیان 28 باب اور 28ویں باب کی 2 آیات کو ہم پڑھ لیتے ہیں، یعنی 19 اور 20 2 آیات کو پڑھ لیتے ہیں۔ یسوع مسیح حکم دے رہے ہیں، جب وہ صعود فرما رہے ہیں، جب وہ بادلوں پہ جا رہے ہیں، تو مسیح یسوع حکم دے رہے ہیں، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات کہ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور دوسری بات وہ حکم دے رہے ہیں، اور ان کو یعنی جو شاگرد بن جائیں، جو ایمان لے آئیں، شاگرد بن جائیں، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اور آخر پہ یعنی 20ویں آیت میں وہ کہتے ہیں، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے صرف یہ حکم نہیں دیا کہ میرے بارے میں جان لو۔ یسوع مسیح نے یہ حکم نہیں دیا۔ لوگ بائبل کو پڑھتے ہیں صرف انفارمیشن کے لیے، لیکن بائبل انفارمیشن کے لیے نہیں ہے، بائبل ٹرانسفارمیشن کے لیے ہے، یہ بدلنے کے لیے ہے۔ اور بدلتا بندہ کیسے ہے؟ جو مسیح یسوع نے کہا، اس نے صرف نہیں کہا کہ مجھ کو جان لو، میرے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کر لو، میرے بارے میں آیتیں اکٹھی کر لو، میرے بارے میں کلام ڈائریوں پہ لکھ لو۔ اس نے کہا کیا کرو؟ سب قوموں کو جا کر کیا بناؤ؟ اس نے کہا شاگرد بناؤ۔ اور دوسرا کام اس نے حکم دیا کہ بپتسمہ دو۔ کیا دو؟ اس لیے بپتسمہ محض روایت نہیں ہے بلکہ فرما برداری ہے۔ یسوع مسیح نے تو خود بپتسمہ لیا۔ یسوع مسیح نے تو واٹر بیپٹزم، چھڑکاؤ والا نہیں، یسوع مسیح نے تو خود بھی کیا لیا؟ یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا۔ اور بپتسمے کا مطلب سمجھیے، کیونکہ ہم نے وہ کرنا ہے جو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے، وہ نہیں کرنا جو انسان نے کہا ہے کہ اتنا ہی کر لو تے بڑا ہے، کی کر لو، چھٹا ہی مار لو، جھنڈے تھلو ننگ جو تے اتنا ہی بڑا ہے۔ نو نو نو، دلیلیں وہ بہت دیں گے کہ دیکھو جی وہ ڈاکو نے کون سا کیا کیا تھا، بپتسمہ لیا تھا۔ یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ۔ میرے عزیزو سمجھیے، وہ سچویشن فرق تھی۔ یسوع تو اس وقت خود کیا کرنے والا تھا؟ جان دینے کو تھا اور عالم ارواح میں اترنے کو تھا۔ وہ اس وقت انہیں کیسے کہتے کہ جا کیا کر بپتسمہ لے؟ ہاں وہ تو مالک ہیں، اس وقت انہوں نے جو کہا وہی ہوا۔ تو آج ہی میرے ساتھ ہے، شاباش۔ اور اس وقت تک تو انہوں نے یہ حکم بھی نہیں دیا تھا، یہ تو انہوں نے اس وقت دیا جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے اور آسمان پر جانے لگے۔ تب انہوں نے کہا کہ قوموں کو کیا بناؤ اور انہیں کیا دو؟ باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ ہاں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے خود بپتسمہ لیا۔ متی 3:15 میں دیکھ سکتے ہیں آپ، یسوع مسیح نے یوحنا سے بپتسمہ لیا اور کہا ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔
बपतिस्मा यीशु मसीह का हुक्म है और ये सारी रास्तबाजी को पूरा करने का हुक्म है। जो लोग इसके बारे में दलीलें देते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है, वो इंसानी ख्याल पेश कर रहे हैं, जबकि बाइबली ख्याल, यीशु मसीह का ख्याल, रूह कुद्स की मर्जी यही है कि क्या किया जाए, बपतिस्मा लिया जाए। यीशु गुनहगार नहीं था, आमीन। उसने कहा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। यीशु गुनहगार नहीं था, उसने फिर भी बपतिस्मा लिया। लोग कहते हैं नहीं नहीं, जेड़ा पैदाइशी मसीही है उन्होंने तो लोड़ ही को नहीं, कई अभी ने भाई यीशु मसीह ने सारी रास्तबाजी पूरी की है, तो ये रास्तबाजी का काम हमें भी करना है। मेरे अजीजों, बपतिस्मा जो है वो फर्माबरदारी की मिसाल है। यीशु मसीह फर्माबरदारी पूरी करके सिखा रहे हैं। वो हमारी तरह इंसान था, लेकिन वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी फर्माबरदार रहा। कहाँ तक? जान देने तक वो वफादार रहा। मेरे अजीजों, मरकस 16 की 16 ज़रा पढ़ लेते हैं। लोग जो दलीलें देते हैं, आप उनको ये समझाएं कि ये क्या लिखा है। 16 की 16 देखें तो क्या लिखा है। लिखा है, और जो ईमान लाए, जो ईमान लाए, आज जितने ईमान ले आए हैं उनके लिए लिखा है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। बपतिस्मा भाई ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। लोग इसके बारे में, बपतिस्मा की तालीम के बारे में, वो मुख्तलिफ तरह के इंसानी ख्यालात, इंसानी जज्बात, इंसानी इख्तियारात वो जताते बताते रहते हैं, जबकि खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले। मेरे अजीजों, तवज्जो फरमाइए, जिस यीशु मसीह को हम निजात दहिंदा मानते हैं, कौन कौन मानता है यीशु मसीह को निजात दहिंदा? आमीन। जिस यीशु मसीह को हम निजात दहिंदा मानते हैं, उसे यीशु मसीह ने क्या किया है? खुदा बाप की फरमाबरदारी करते हुए बपतिस्मा लिया है। इसलिए हमें भी उसका हुक्म पूरा करना है। पहली बात क्या थी कि बपतिस्मा क्या है? हुक्म है। पहली बात क्या थी? बपतिस्मा क्या है? दूसरी बात, बपतिस्मा मसीह यीशु के साथ हमारी नई शनाख्त है, नई पहचान है। आमीन। मेरे साथ इस बात को समझिए। गलतियों 3 की 27 निकाल के इस बेटी को जरा माइक भी दें। और तुम सब जी ये वाली, क्योंकि तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। नए कपड़े पाए हो ते पता लगता ना नवे ने। हमारी जिंदगी से भी पता चलना चाहिए कि ये मसीह यीशु को पहने हुए हैं। इन्होंने पुराना लिबास, पुरानी जिंदगी, पुराना चाल चलन छोड़ दिया। ये गुनाह के एतबार से मर गए हुए हैं और रास्तबाजी के एतबार से जिंदा हैं। हाँ मेरे अजीजों, आपकी शनाख्त बदल जाती है। जुल्मतों में नहीं होता गुजारा उनका जो मसीह को पहन लेते हैं। चमकता है हरदम सितारा उनका जो मसीह को पहन लेते हैं। रूहे पाक बुझाता है प्यास उनकी, कभी टूटती नहीं है आस उनकी। खुद यहोवा है होता सहारा उनका जो मसीह को पहन लेते हैं। मसीह को पहन लिया है। अगर मसीह को पहन लिया है तो फिर लिबास जैसे ज़ाहिरी शनाख्त है, ऐसे ही मसीह को पहने हुए लोगों की भी शनाख्त मसीह होना चाहिए। मेरे अजीजों, बपतिस्मा गोया ऐलान है। तवज्जो देनी है आपने। बपतिस्मा क्या है? गोया एक ऐलान है कि मेरी शनाख्त अब नफसानी जिंदगी नहीं है। मेरी शनाख्त जिस्मानी
दुनियावी जिंदगी नहीं है, मेरी नई शनाख्त मेरा मसीह है, मेरी नई शनाख्त मेरा। दुनिया मुझे मेरे माजी से पहचान नहीं सकेगी। आपने ऐलान करना है कि दुनिया अब मेरे माजी से मुझे पहचान। हाँ, वैसे लोकी नहीं छड़ दे, वो माजी नहीं रगड़ते रहते हैं, जबकि खुदावन ने तो नई पहचान दे दी होती है। अच्छा, लोग मेरी नाकामियों से मुझे नहीं पहचानेंगे। हाँ, लोग करते हैं, लेकिन हाँ, मैं नई पहचान के साथ जीऊंगा, मैं नई इंसानियत के साथ जीऊंगा। हाँ, क्योंकि मेरे खुदावन ने मुझे नई शनाख्त दे दी है। मेरे अजीजों, एक और हवाला देख सकते हैं आप, दूसरा करंथियों 5वें बाब की 17वीं आयत। लिखा है, अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। मैंने अभी भी कहा था, एक बंदा मर गया है, दफन हो गया है, तो उन्हें दोबारा उठाया जाए तो क्या वो दोबारा उस जिंदगी में, पुरानी जिंदगी में चल सकता है? नहीं ना चल सकता। तो जब हम भी मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा ले लेते हैं और उसमें दफन हो जाते हैं, तो फिर हम भी क्या बन जाते हैं? नया मखलूक बन जाते हैं। लिखा, पुरानी चीजें जाती रहीं, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो सब नई हो गई। बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम की। मेरे अजीजों, तवज्जो दीजिए, आपका माजी आपकी आखिरी शनाख्त नहीं रहता, आपकी नाकामी आपकी आखिरी शनाख्त नहीं रहती, आपका गुनाह आपकी आखिरी शनाख्त नहीं रहती, बल्कि मसीह आपकी शनाख्त बन जाता है, मसीह आपकी पहचान बन जाता है। आप मसीह में नया मखलूक बन जाते हैं। बपतिस्मा ऐलान करता है, मेरा माजी मेरी शनाख्त नहीं, मेरा माजी मेरी शनाख्त नहीं, मेरी शनाख्त तो मसीह है। पहली चीज क्या थी? बपतिस्मा क्या है? हुक्म है। दूसरी कि वो मसीह में नई शनाख्त है। तीसरी चीज, बपतिस्मा पुरानी जिंदगी को दफन करना। बपतिस्मा, और अगर कोई पुरानी जिंदगी के साथ ही जी रहा है तो वो ऐसा ही है क्या भाई? वो अपनी सूरत क्या है आईने में देखता है, लेकिन वो भूल जाता है। आईना क्या है? आईना क्या है? लिखा है ना खुदा के कि तुम आईने में अपनी सूरत देखते हो, लेकिन उसे लोग ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो इस आईने में देखते जरूर हैं, लेकिन वो अपनी सूरत अपनी शक्ल फिर उन्होंने वेखना पैंदा। पता है ना, सुबह वेखिया ही हुंदा मैं वो ही हाँ, लेकिन फिर वेख रहे होंगे हैं, बार बार जो मौका मिलता वेखते हैं, क्योंकि हम अपनी शक्ल भूल जाते हैं। ऐसे ही है मेरे अजीजों, तवज्जो दीजिए, बपतिस्मा क्या है? पुरानी ज़िंदगी को दफन करने का नाम है। अभी अभी आपने रोमियो के ख़त को पढ़ा और वहाँ इस बात को सीखा कि हम क्या हैं भाई? हम उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लेते हैं, हम उसके साथ दफन होने का बपतिस्मा लेते हैं। अब बपतिस्मा की सबसे ताकतवर तस्वीर ये है कि एक शख्स जब क्या करता है? बैप्टाइज हो रहा होता है, पानी में डूब रहा होता है, तो असल में वो कह रहा होता है कि अब मैं जिंदा ना रहा, अब मैं जिंदा ना रहा। और जब वो ऊपर आ रहा होता है तो कह रहा होता है मसीह मुझ में जिंदा है, मसीह मुझ में। अगर ये नहीं हो रहा तो फिर इसका मतलब बपतिस्मा तबई आईने में शक्ल देखना और उसे भूल जाने वाला काम है। मेरे अजीज़ों, ये शयातीन करते हैं, वो खुदा को खुदा तो मानते हैं, वो यीशु को खुदा का बेटा तो मानते हैं, वो उसका कहना, ये शयातीन का काम है, ये नफसानी और जिस्मानी आदमी का काम है। रूहानी आदमी वो जिस्म के मुआफिक नहीं चलता, वो रूह की हदायत से चलता है। मेरे अजीजों, आप इस बात को समझिए, तीसरी बात को, कि हमने पुरानी ज़िंदगी को दफन करना है। हाँ, पुरानी ज़िंदगी में क्या है? हमारी पुरानी ज़िंदगी में गुस्सा, हमारी पुरानी ज़िंदगी में कीना, हमारी पुरानी ज़िंदगी में कदूरतें, नफ़रतें, बगावतें, वो सब कुछ दफन करना है। पुरानी जिंदगी में क्या है? गुनाह, उसे क्या करना है? दफन करना है। पुरानी जिंदगी में क्या है? बदी, उसे क्या करना है? दफन करना है।
اگر وہ دفن نہیں کر رہے اور صرف پانی نہانا دھونا چاہ رہے ہو تو وہ تو کسی پنجابی صوفی شاعر نے بھی کیا ہے، جے رب لبدا نہاتیاں ٹوٹیاں تے لبدا ڈڈواں مچھیاں۔ بھائی جے رب لبدا نہاتیاں ٹوٹیاں تے لبدا ڈڈواں، بھائی یہ نہانا نہیں ہے، یہ پانی میں ڈبونا خود کو یا ڈوب جانا نہیں ہے، یہ تو دفن ہونا ہے، یہ تو دفن کرنا ہے۔ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں۔ میرے عزیزو ذرا رومیو 6:6 بھی پڑھے، رومیو 6:6 نکال کے ذرا ایک بار پڑھ لیں۔ خدا کا کلام کیا چاہتا ہے، اس بات کو سمجھیں کہ خدا کا کلام کیا چاہتا ہے۔ لکھا ہے چنانچہ ہم جانتے ہیں، چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی۔ ہماری پرانی انسانیت کس کے ساتھ مصلوب؟ یسوع کے ساتھ مصلوب ہونی چاہیے۔ اگر وہی پرانی انسانیت رہی، پرانے کمرے، وہی کدورتیں، نفرتیں، حسد، جلن، اور وہی جھگڑے رگڑے رہے، وہی فتنے فساد رہے، وہی تفرقے رہے، وہی جدائیاں رہیں، تو پھر مصلوب تھوڑی ہوئے ہیں۔ ہم نے جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، جسم کی رغبتوں کو تو چھوڑا ہی نہیں، مسیح کے ساتھ صلیب پر کھینچا ہی نہیں، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے۔ کون سا بدن؟ یہ گناہ کا بدن کیا ہو جائے؟ اور اگر یہ گناہ کا بدن بیکار نہیں ہوا، ہجے بھی یہ کم کری آ رہا ہے ابلیس کا، شیطان کا، دنیا کا، اس جہان کا، تو پھر تو بپتسمہ کیا ہے؟ وہ لیا ہوا کام نہیں آنا۔ لکھا ہے گناہ کا بدن بیکار ہو جائے تاکہ ہم آگے تو گناہ کی غلامی میں، اگر گناہ کرتا ہے کوئی تو لکھا وہ گناہ کا کیا ہے؟ غلام ہے۔ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ گناہ کا اور لکھا جسے بیٹا آزاد کرتا ہے وہ واقعی آزاد ہوتا ہے۔ بولو بولو یسوع مسیح کے نام کی۔ میرے عزیزو توجہ فرمائیے اس بات کو کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ گناہ کو زندگی میں موجود رہنے نہیں دینا۔ ہاں، گناہ کو اپنی زندگی کا مالک بننے نہیں دینا۔ ہاں، بپتسمہ پانی میں جسم کو ڈبونا نہیں، بلکہ اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ ہاں گناہ کا بدن بیکار ہو گیا، اس بدن کا مالک یسوع بن گیا۔ میرے عزیزو چوتھی بات، بپتسمہ نئی زندگی میں چلنا ہے۔ بپتسمہ میں نے ابھی بھی کہا ایک بندہ زندہ بھی ہو جائے تو انہوں پرانی زندگی نہیں لے کے جا سکتے، وہ کچھ نواں بنیا ہوئے گا، ویسے تو وہ بدرو بنیا ہوئے گا۔ لوگوں کا خیال ہے یہ کہ وہ تو بھائی بدرو بن جائے گا، نہیں، کلام کا خیال یہ نہیں ہے نا، یہ تھوڑا سا آپ کے مسکرانے کے لیے، لیکن ہاں جب ہم بپتسمہ مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیتے ہیں، اس کے ساتھ دفن ہوتے ہیں، تو پھر جب جیسے یسوع جلایا گیا، زندہ ہوا، ہم نے بھی نئی زندگی میں چلنا ہے۔ ہاں، رومیو 4:6 یہی سکھا رہی ہے، مزید اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لکھا کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ اصل چیلنج کیا ہے؟ لو جی بپتسمہ لے لیا میں نے، تو اصل چیلنج کیا ہے؟ اصل چیلنج ہے کہ بپتسمہ لے کے کیسے چلنا ہے؟ نئی زندگی میں چلنا ہے۔ پانی سے نکلنے کے بعد کیسے جینا ہے، یہ اصل چیلنج ہے۔ ہاں، وہی اگر ہماری خواہشیں نہیں، وہی ہماری رغبتیں نہیں، وہی سوچیں نہیں، وہی عمل رہے، وہی جھوٹ رہا، وہی عیب جوئیاں، وہی بدگوئیاں، وہی دنیاوی کام رہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر ہم نئی زندگی میں تو نہیں چل رہے۔ ہم نے بپتسمہ لیا تو بدن کو تو بیکار نہیں کیا، بپتسمے کو ہی بیکار کر دیا۔ بپتسمے کو ہی
میرے عزیزو، بائبل کہتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ نئی زندگی میں چلنا ہے۔ میرے ساتھ ایک آیت مقدسہ دیکھیے، افسیوں 4 باب نکالیے، افسیوں 4 باب نکالیے اور اس کی 22 سے 24 آیات کو نظر پڑھ لیجئے کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور آگے لکھا ہے اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ، اور 24 آیت میں لکھا ہے اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ آمین۔ کیسے چلنا ہے ہم نے چلنا ہے نئی انسانیت کو پہن کے جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ آخری پوائنٹ لکھ لیجئے، کیا ہے؟ ہاں، ہمیں کیا کرنی ہے؟ فرما برداری کرنی ہے۔ میرے عزیزو، کیا آپ کو یاد ہے کہ اعمال 8 باب 36 کو دیکھ لیجئے، وہاں ایک حبشی خوجہ جو ہے وہ اپنے رتھ پہ بیٹھ کے کیا پڑھ رہا تھا؟ وہ یسایہ کا صحیفہ پڑھ رہا تھا۔ خدا کے روح نے فلپس کو اس جگہ پہنچا دیا، مسیح نے اپنے شاگرد کو وہاں پہنچا دیا، اور فلپس نے کہا کیا جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں بائبل پڑھتے ہیں سمجھتے کوئی نہیں، انہیں بھی ضرورت ہے فلپس جیسے شاگرد کی، اور آپ خدا کرے سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں۔ میرے عزیزو، فلپس نے کہا کہ کیا جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟ تو اس نے کہا ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کہ مجھے کوئی نہ سکھائے۔ اسے سکھایا، کس نے سکھایا؟ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد فلپس نے۔ اور کیا ہو گیا بھائی؟ 36ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں، اس نے کہا دیکھ پانی ہے، دیکھ، کیونکہ وہ ایمان لے آیا، اور یسوع مسیح نے کہا تھا جو ایمان لے آئے وہ بپتسمہ لے تو نجات پائے گا۔ اس نے کہا دیکھ پانی ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں اب تو بپتسمہ لے سکتا ہے، کیونکہ وہ یسوع مسیح کو جان گیا، اور ہاں اس نے یسوع مسیح کو پہننے کا عقد اور عہد کر لیا۔ آپ میں سے بھی آج جتنے اس حبشی خوجہ کی طرح پڑھتے تھے سمجھ نہیں آئی اور آج سمجھ آ گئی ہے، تو وہ اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ آج آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں، کیونکہ ہم بھی کیا کرنے والے ہیں؟ 26 کی سپہر کو بھائی اس حوض کا اہتمام کریں گے۔ بھائی پانی ہے تو اب کون سی چیز ہے جو مجھے بپتسمہ لینے سے روکتی ہے؟ آپ جب ایمان لے آئے ہیں، اس بات کو سمجھ گئے ہیں اور اب اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ بدن گناہ کا بدن بیکار اور یسوع مسیح اس کا مالک اور بادشاہ ہے، تو ہاں آپ کو کیا کرنا ہے؟ فرما برداری کرنی ہے، کیونکہ بپتسمہ کیا ہے؟ وہ خداوند یسوع مسیح کی کیا ہے؟ میرے عزیزو، کسی قسم کے خوف کو، کسی قسم کی ہچکچاہٹ کو، کسی قسم کے ڈر کو دل میں خیالوں میں نہ لے کے آئیں، لوگوں کی باتوں کو لے کر نہ آئیں۔ ہاں کلام کو دیکھیں، کلام نے کیا کہا ہے، کلام کو دیکھیں۔ ہاں روایتوں کو ذہن میں نہ لائیں، وہ تو کہنے نے نہیں بڑا ہے، وہ انسانی روایت ہے۔ خدا کے کلام نے جیسے کہا ہے وہ ویسا نہیں ہے۔ ہاں میرے عزیزو، اپنے ماضی کو ذہن میں نہ لائیں، اور ہاں بس اس بات کو سمجھیں کہ جب آپ کے سامنے کلام پیش کیا گیا، آپ ایمان لے آئے، تو ہاں بپتسمہ لیں اور نئی زندگی میں چلیں، کیونکہ یقیناً یسوع مسیح یہی چاہتا ہے کہ آپ کیا کریں؟ بھائی ساری راست بازی کو پورا کریں۔ آج بپتسمہ ہمیں صرف پانی کی طرف نہیں بلا رہا کہ بھائی حوض ہوئے گا تے آؤ بھائی نہ لو۔ آج بپتسمہ ہمیں صرف پانی کی طرف نہیں بلا رہا، یہ ہمیں یسوع مسیح کی طرف بلا رہا ہے۔ بپتسمہ ہمیں، جب آپ پانی میں اترتے ہیں تو گویا کہتے ہیں میری پرانی زندگی کیا ہو گئی؟
دفن ہو گئی، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ میرے عزیزو، آپ نے گناہ کے بدن کو بیکار کر دینا ہے، اور ہاں آپ نے گناہ کے غلام نہیں رہنا، اپنا مالک کس کو بنا لینا، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا تم اس جہان کے خدا کی اور میرے زندہ خدا باپ کی دونوں کی خدمت نہیں آپ کر سکیں گے، کسی ایک کو ہی خوش کرو گے نا۔ تو آ جائیے فیصلہ کیجیے، کھڑے ہوں گے اپنی جگہوں پر جو بپتسمہ لے رہے ہیں، جو دفن ہونا چاہ رہے ہیں اور مسیح کے ساتھ جینا چاہ رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جو بپتسمہ لینا چاہ رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ پرانی زندگی کا خاتمہ کریں اور نئی ابتدا یسوع کے ساتھ نئی ابتدا کریں، جو چاہتے ہیں کہ اپنی پرانی شناخت کو چھوڑ کے نئی شناخت کے ساتھ جئیں، جو چاہتے ہیں کہ گناہ کی غلامی چھوڑ کے مسیح میں آزادی پالیں، وہ آج کھڑے ہو جائیں۔ موبائل کو چھوڑ دیجئے بیٹا، دھیان خداوند کی طرف لگا لیجئے، میری ریکویسٹ ہے، ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکنا ہے۔ آنکھیں بند کر لیں، آج یسوع آپ سے پوچھے گا اور وہ پوچھ رہا ہے کیا تم واقعی میرے ہو؟ آنکھیں بند کر لیں، جواب یسوع کو دیں، کیا تم واقعی میرے ہو؟ یسوع کہہ رہا ہے، آپ جواب دیں یسوع کو کہ آپ کس کے ہیں۔ کہیے اے خداوند ہاں میں واقعی تیرا ہوں، میں واقعی تیری ہوں۔ یسوع پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ میری گواہی کو اپنی زندگی میں قائم رکھیں گے؟ جواب دیے، جو بھی آپ کا جواب ہے۔ آپ بپتسمہ کے پانی کے ساتھ اس کا حکم پورا کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ دفن ہو رہے ہیں، آپ نئی زندگی نئی انسانیت میں چلنا شروع کر رہے ہیں، آپ اپنی نئی شناخت حاصل کر رہے ہیں، اور ہاں آپ فرما برداری کے بھید کو جان کے مسیح میں نیا مخلوق ہو رہے ہیں۔ آئے میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔